ان دنوں میں روزہ رکھنے کا جو ثواب حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ 1 سال روزوں کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس کا ثواب فرمایا 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ کا تذکرہ آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک عرفہ کا روزہ رکھ لیا تو ہمارے اگلے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، لہذا اگر ہم نماز اب چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی نفلی عبادات ہیں یا مستحبات ہیں، جو بھی نفلی کام ہیں، نفلی اعمال ہیں جن کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے علماء کی باقاعدہ طور پر صراحت ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے کبیرہ بھی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن عام طور سے ضابطہ یہی ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن کس کو کہا جائے؟ جو حاجی کا حج جس دن شروع ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن کہا جائے، یا ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن کہا جائے؟ کس دن روزہ رکھیں؟ اس میں بہت سے لوگ کشمکش میں رہتے ہیں۔ عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں جب 8 ذی الحجہ ہوتا ہے اور وہاں پر عرب کے اندر 9 ذی الحجہ ہے تو ہم عرب کے اعتبار سے جو عرفہ ہے وہ اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ نہیں، ہم اپنے یہاں کا اعتبار کریں گے۔ ہمارے یہاں عرفہ کا دن جو کہلائے گا وہ دن کہلائے گا جو عرب میں بقرعید کا دن ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ جو ہمارے یہاں بقرعید سے ایک دن پہلے کا دن جو پڑے گا وہ عرفہ کا دن کہلائے گا۔ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں 8 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ عام طور سے لوگ اس میں بڑے کنفیوز رہتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہی ہے وہ اس بات کو سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ روزہ جو ہمیں رکھنا ہے عرفہ کے دن کے لحاظ سے وہ اپنے یہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، 8 ذی الحجہ کو نہیں رکھنا۔ 8 ذی الحجہ کو رکھیں گے وہ ثواب آپ کو 1 سال روزوں کا مل جائے گا، نفل روزوں کا، لیکن 9 عرفہ کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ 9 ذی الحجہ پر روزہ رکھنے پر ملے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ یہاں کا اعتبار کریں، وہاں کے اعتبار سے آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ اس طریقے سے عرفہ کا بھی روزہ رکھیں اور ہو سکتا ہے تو باقی دنوں کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔